السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے اور میں ایک اینڈرولوجسٹ اور اینڈرویورولوجسٹ ہوں. آج جس بہت اہم موضوع کے ساتھ میں اپنی معلومات آپ سے شیئر کروں گا اس کا نام ویریکوسیل ہے. یہ ایک ایسی ورسٹائل قسم کی بیماری ہے، ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ پاکستانی مردوں کے اندر مردانہ بانجھپن اور مردانہ جنسی کمزوری کا باعث بن سکتی ہے. اب یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں اگر ہم اس کو ڈسکرائب کرنا چاہیں، اب دیکھنا چاہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیں تو یہ ہوتی ایسے ہے کہ یہ مردوں کی جو گولیاں ہیں، میل ٹیسٹیز جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر والی طرف اور اس کے چاروں طرف، اس کے ارد گرد یہ خون کی جو نالیاں جس میں خون گردش کرتا ہے، جن کو ہم وینز کہتے ہیں، وریدیں کہتے ہیں، اس مرض میں یہ نالیاں بہت غیر معمولی حد تک پھول جاتی ہیں. ان نالیوں کے پھول جانے کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اس سے جو گولیوں کے ارد گرد درجہ حرارت ہے اور جو گولیوں کے اوپر پریشر ہے، دباؤ ہے، وہ کافی بڑھ جاتا ہے. اس کے نتیجے کے اندر جو مردانہ جراثیم جس کو سپرمز کہتے ہیں، اس سپرمز کی پروڈکشن متاثر ہوتی ہے. دوسرا جو یہ کام کر سکتی ہے وہ یہ مردانہ ہارمون جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں، یہ اس ہارمون کی پروڈکشن کو کم کر سکتی ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی سچویشن ہے کہ ایک ہی بیماری اتنے سارے کام بھی کرتی ہے، اتنے ساری پرابلمز کر سکتی ہے. عام طور پہ یہ بیماری جن علامات کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے اس کے اندر گولیوں کا درد شامل ہے، گولیوں کے ارد گرد ایک گچھے کا فیل ہونا یہ شامل ہے، جس کو کہتے ہیں بیگ آف ورمز شامل ہے. اس کے علاوہ یہ مردانہ جس کو لبیڈو کہتے ہیں، لاس آف لبیڈو کہتے ہیں، یعنی مردانہ جنسی رجحان کے کم ہو جانے کا باعث بنتی ہے. اور سب سے زیادہ لوگ جو اس بیماری کی علامت کے ساتھ آتے ہیں، علامتوں کے ساتھ آتے ہیں، وہ مردانہ بانجھپن کے ہوتے ہیں. یعنی جب مردانہ جراثیم متاثر ہوتے ہیں، ان کی پروڈکشن متاثر ہوتی ہے اور ان کی کوالٹی اور ہیلتھ متاثر ہوتی ہے، تو اس نتیجے میں یہ بیماری مردانہ بانجھپن کا باعث بنتی ہے. اگر یہی بیماری بہت عرصے تک رہ جائے تو یہ جو ٹیسٹیز پہ اتنا پریشر بنتا ہے کہ یہ ٹیسٹوسٹیرون جسے مردانہ ہارمون کہتے ہیں، اس کی پروڈکشن کا باعث اس کو بھی کم کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں مردانہ جنسی کمزوری جس کو میل سیکشول ڈسفنکشن کہتے ہیں اور لاس آف لبیڈو ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. اب یہ ایک ایسا ورسٹائل سا مرض ہے، بڑا اس کی بہت مختلف طریقے سے لوگ اس کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، یعنی ہمارے کلینک میں آتے ہیں. جیسے میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ سے، بڑا ایک انٹرسٹنگ سی چیز آپ سے شیئر کروں گا. اس میں یہ ہے کہ ایک دیہاتی جو ہے وہ میرے کلینک میں آیا، دور دراز کے گاؤں سے آیا تھا، اور اس نے ایک بڑی حیرت انگیز جو ہے علامت میرے سے شیئر کی. اس نے بولا، ڈاکٹر صاحب میں ایک جگہ نہانے گیا تھا، ایک تالاب کے اندر. جب میں تالاب سے نہا کے باہر نکلا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پیشاب کی نالی کے راستے کوئی کیڑا میرے جسم کے اندر گھسا ہے اور وہ میری گولیوں کے اندر جا کے بیٹھ گیا. اب یہ ایک بڑی اسٹرین سی علامت ہے جو کتابوں میں تو کہیں نہیں لکھی ہوئی. تو میں نے یہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے ان کا معائنہ کرنا چاہیے. جب میں نے ان کا انڈر پرائیویسی معائنہ کیا تو وہاں ایسا ہی لگتا تھا جیسے ایک بیگ آف ورمز بنا ہوا ہے، جیسے ایک گچھا بنا ہوا ہے، جیسے ایک کافی سارے کیڑے اکٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ کے اوپر، اور وہ اس کی لیفٹ سائڈ کے اوپر. تو جو میں نے تشخیص کیا ان کو، وہ یہی مرض ویریکوسیل تھا. اس کو جب ہم نے پھر میں نے اس پیشنٹ کو کونسل کیا، میں نے اس کو یہ بتایا کہ یہ تالاب میں نہانے سے آپ کے اندر نہیں آیا یہ کیڑا، اور یہ کیڑا ہے ہی نہیں بیسیکلی، اور یہ ایک وریدوں کا، وینز کا پرابلم ہے جس کو ویریکوسیل کہتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ نہیں کب سے ہے لیکن آپ نے محسوس آپ کیا. تو اس کا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں. جب ہم نے پھر اس کی کنفرمیشن کے لیے اس کا ڈاپلر ٹیسٹ کرایا، جسے اسکروٹل ڈاپلر الٹراساؤنڈ کہتے ہیں، جب وہ کرایا تو وہی تشخیص کنفرم ہو. تو اب جو اس سے اگلا سٹیپ ہے وہ اس بیماری کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ کتنے لوگوں میں ہوتی ہے. اب اگر ہم 10 لوگوں کا، 10 میلز کا معائنہ کریں تو 10 میں سے حیرت انگیز طور پہ ہر 2 لوگوں میں یہ ہوگی. اب یہ ایک بڑا اسٹرین سا فگر ہے، یہ مطلب ماننے میں نہیں آتا، لیکن نارمل میلز میں بھی ہر 10 سے 2 لوگوں میں ہی ہوتی ہے.
وہ ان کو علامتیں دے, وہ ان پہ اثر انداز ہو, وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو یا نہ ہو, یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن ہر 10 میں سے 2 لوگوں میں ہی ہوتی ہے. اب لیکن جو مرد ہمارے پاس حضرات بانجھ پن کا مرض لے کے, اپنے سیمن انالیسس کے ٹیسٹ لے کے ہمارے پاس آتے ہیں, ان میں اگر 10 لوگوں میں معائنہ کریں تو ان 10 میں سے ہر 4 میں یہ پرابلم ہوتا ہے. اور اس بیماری کی ایک خاص چیز یہ ہے کہ یہ زیادہ تر لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہے, یعنی زیادہ تر بائیں طرف ہوتی ہے. 10 میں سے 8 لوگوں میں یہ بائیں طرف ہوتی ہے, اور کسی ایک میں یعنی 10 میں سے ایک بندے میں یہ دونوں گولیوں میں ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت, میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ ایک بہت ہی ورسٹائل قسم کی بیماری ہے جو بہت مختلف طریقے سے پریزنٹ کرتی ہے. اب اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے 16ویں صدی عیسوی میں اس کو ڈسکور کیا گیا, پھر 19ویں صدی میں یعنی 19 سینچری میں یہ ڈسکور کر لیا گیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ جو ہے وہ میل انفرٹیلٹی کے ساتھ ہے, یعنی مردانہ بانجھ پن کے ساتھ ہے. اور 1990s کے اندر یعنی 1990 کی دہائی میں یہ پھر کنفرم ہو گیا کہ بھئی یہ اس کا باعث بنتی ہے, اور پھر اس کو ہم نے ان کو پھر میل انفرٹیلٹی کے ٹریٹمنٹ میں اس کا ٹریٹمنٹ شامل کر لیا گیا. اب جو آخری بات میں آپ سے بہت اہم ہے جو شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ہوتی کیسے ہے, ایگزیکٹ اس کا وجہ کہ یہ کیوں ہوتی ہے یہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا. لیکن ایک اس کے بارے میں جو ایک بہت مستند تھیوری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میکسیمم لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوتی ہے. تو وہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ مردانہ گولیاں جو میل ٹیسٹیز ہیں وہ بیسیکلی نیچے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہوتے ہیں. اب یہ ایک ایسا آرگن ہے جو بیسیکلی ان کے بیگ میں ایک لٹکا ہوتا ہے, گریوٹی کی وجہ سے نیچے ہوتا ہے, نیچے والے پارٹ میں ہوتا ہے. تو خون دل سے جب مختلف حصوں میں جاتا ہے تو نیچے والے حصوں میں جاتا تو آرام سے ہے, لیکن واپس چڑھنے کے لیے قدرت نے ان میں ویلو لگائے ہوتے ہیں, جیسے ہم پانی کی ٹینکیوں میں ویلو دیکھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ پانی واپس نہ گرے. اسی طرح گولیوں کے اندر ویلو ہوتے ہیں, وہ ویلو جو ہیں وہ بلڈ کو جب دل کی طرف واپس لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو بلڈ کو نیچے نہیں گرنے دیتے, یعنی گریوٹی کے اثر کو روکتے ہیں. اس بیماری کے اندر یہ عام طور پہ یہ ویلو خراب ہو جاتے ہیں, فری ہو جاتے ہیں. ان ویلوز کے خراب ہونے سے چونکہ بلڈ آتا تو پورے پریشر سے ہے لیکن واپسی اس کی بہت سلو ہو جاتی ہے. اس دونوں پریشرز کے ریزلٹنٹ فیکٹر یعنی اس کے نتیجے کے اندر گولیاں جو وریدیں ہیں, وینز ہیں, وہ بہت پھول جاتی ہیں اور یہ اپنے اثرات دینے لگ جاتی ہیں. اور حیرت انگیز طور پہ اس بیماری کا جو آغاز ہے وہ جو ڈسکور کیا گیا ہے وہ 12 سے 18 سال کے درمیان. تو اس طرح سے جب یہ نالیاں پھولتی ہیں, یہ گندا خون اندر رہتا ہے, تو اس کے اثرات کی وجہ سے نہ صرف مردانہ بانجھ پن کا مرض لاحق ہو سکتا ہے بلکہ مردانہ جنسی کمزوری بھی پیدا ہو سکتی ہے. سو یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے, تو اس کو ایک ویڈیو میں تو کور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ علامات کیا پیدا کرتا ہے, یہ کس طرح سے پریزنٹ ہوتے ہیں پیشنٹس ہمارے پاس, اس کو اگر آپ اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ جو نیکسٹ ہماری ویڈیو آئے گی آپ اس میں ضرور اس کو دیکھیے گا. اور یہ لوگ جو اپنے مردانہ بانجھ پن کے امراض میں کی وجہ سے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, آپ یہی ویڈیو ان سے ضرور شیئر کیجیے گا, میرا لنک شیئر کیجیے گا اور یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.